آئندہ کل سے انشاءاللہ فجر کی جماعت 5:05 پر ہوگی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے، مغفرت کا آخری دن باقی ہے اور آئندہ اب شروع ہونے والا ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور جہنم سے اللہ پاک ہم سب کو آزادی نصیب فرما دے۔ وہ حدیث پاک کا مضمون چل رہا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ حضرت اقدس نے یہ منظر دیکھ کر سوال کر لیا ما یحملکم علی ھذا، کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ تو صحابہ کرام جواب دے رہے ہیں قولوا حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آگے حضرت اقدس نے محبت کا تقاضا سمجھایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس کا دل یہ چاہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا یہ دل چاہے کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی خود اس سے محبت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے۔ سچائی کی اہمیت پر ہم کچھ باتیں سن چکے ہیں، جھوٹ کی نحوست پر ہم کچھ باتیں سن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمہ صغیر، زبان کا جسم بہت چھوٹا ہے لیکن جرمہ کبیر، اس سے ہونے والے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ اس سے گناہ تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس حدیث میں سچائی کو ذکر کیا تو ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کون سا کام بیان فرمایا تو حدیث شریف میں موجود ہے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے جس کو میں انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن ہمیں کوئی پوچھیں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، پورے مذہب اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو 2 باتیں ہیں، نمبر 1 سچائی، نمبر 2 امانت داری۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ پورے کفر کا خلاصہ کیا ہے تو 2 ہی باتیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے حکم دیا میرے امتیوں اگر مجھ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو، میرے سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اب اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں موجود ہے، حدیث میں بیان فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو وہ خالص منافق، خالص منافق کا مطلب اوریجنل منافق، جس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، اوریجنل منافق۔ اور میں نے بتلایا نا
کافر سے بھی زیادہ خطرناک اگر کسی کا انجام ہے تو منافق کا انجام ہے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ اذا حدث کذب، اگر وہ یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ خالص منافق ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر وہ جب کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب۔ دوسری، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنا دیا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کا کام نہیں۔ اس لیے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ خیانت سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت پھیل گئی اور امانت داری کا وصف ختم ہو گیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عالی ہمارے اس دور پر، یعنی ہمارے اس زمانے میں بالکل صادق آ رہا ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ امانت دنیا سے اڑ جائے گی اور لوگ کہا کریں گے فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ امانت دار ہیں۔ یعنی امانت دار لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور ساری کی ساری دنیا خیانت کرنے والوں سے بھر جائے گی۔ کچھ چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو امانت کا لحاظ رکھنے والے ہوں گے، اور ایک مومن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امانت داری کا اہتمام کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ لیکن میرے پیاروں، مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی کی دو صفتوں کو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ نمبر 1 صادق، نمبر 2 امین۔ آپ کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن اس سے پہلے آپ نے مکی زندگی میں لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو حق بات پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں دو صفتوں کو داخل کرنا ہوگا، سچائی کو داخل کرنا ہوگا اور امانت داری کو داخل کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور آپ ایسے سچے تھے کہ آپ جیسا سچا نہ دنیا میں کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، اب ایک یہودی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، اور یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اور بدتمیزی کر رہا ہے یہودی حضرت اقدس کو کہہ رہا ہے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور میرے قرضے کو تو واپس کیوں نہیں لوٹا رہا؟ میرے پیارو، ہمارے نبی بہت سخی تھے، آپ کی سخاوت میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھی اسلام کے لیے، دین حق کے لیے قرض کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ یہودیوں سے بھی قرضہ لے لیتے تھے اور اس کو وقت مقررہ پر لوٹا بھی دیتے تھے۔ اب ایک یہودی نے حضرت اقدس سے فرمایا کہ تو نے مجھ سے قرض لیا تھا لیکن میرا قرض واپس نہیں لوٹایا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی اللہ کے بندے، تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے میں نے تیرا قرض واپس لوٹا دیا ہے۔ بولو ہمارے نبی نعوذ باللہ جھوٹے تھے؟ آپ نے لوٹایا تبھی تو کہا کہ میں نے قرض واپس لوٹا دیا ہے، لیکن یہودی کا مقصد کیا ہے؟ حضرت اقدس کو پریشان کرنا، حضرت اقدس کو تنگ کرنا۔ اس زمانے میں بھی یہودی مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ہرگز نہیں۔ اب یہودی بدتمیزی کر رہا ہے، اب یہودی نے ایک بات کہہ دی، بتا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے قرض واپس لوٹایا تو گواہ کون ہے؟ دور سے ایک صحابی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ارے کسی معمولی حافظ صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی معمولی عالم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو شہنشاہ کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، صحابی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ صحابی نے جب یہ بات سنی تو کہا یہودی چھوڑ دے، میں گواہ ہوں کہ
کہ میرے نبی نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ اب صحابی کو دیکھ کر یہودی نے حضرت اقدس کو چھوڑ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا صحابی پر کہ میرے صحابی جس وقت میں نے قرضہ واپس لوٹایا اس وقت تو تم میرے سامنے موجود نہیں تھے، تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی؟ تم نے بغیر دیکھے گواہی کیوں دی؟ تمہیں نہیں معلوم کہ جھوٹی گواہی دینے کا انجام کیا ہوتا ہے، جھوٹی گواہی دینے کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اب صحابی کا جواب سنو، کیا فرمایا میرے محبوب، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا کہ آپ نے قرضہ لوٹایا تو میں سوچ سمجھ کر گواہی دیتا۔ ہو سکتا ہے میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہے، میری آنکھوں کے دیکھنے میں کچھ چوک ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہی کہ میں نے قرضہ واپس لوٹا دیا، میرا ایمان ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی نہیں ہے، اسی بنیاد پر میں نے گواہی دی ہے۔ لیکن میرے پیارو اس میں کوئی تعجب نہیں، اگر صحابی نے ہمارے نبی کی تصدیق کر لی کوئی تعجب کی بات بولو نہیں، چونکہ صحابی کے دل میں ایمان ہے اور سچے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب ہمیں کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ہنر بھی عیب معلوم، اس کے عیب بھی ہنر معلوم ہوتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب کسی سے نفرت شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اچھائیاں بھی بری معلوم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اسی کے بالمقابل آپ نے سنا ہے ابو جہل جس نے ساری زندگی حضرت اقدس کو دکھ دیا، ساری زندگی حضرت اقدس کے خلاف پلاننگ کرتا رہا، ساری زندگی حضرت اقدس کو پریشان کرتا رہا۔ ابو جہل ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ وہاں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب بیت اللہ کا طواف کر رہے، ابو جہل کا دوست ابو جہل کے پاس آیا، کہا ابو جہل، اور ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کا مطلب حاکموں کا باپ، یعنی کوئی پرابلم کسی کو ہوتی تو وہ منٹوں میں سولو کر دیتا تھا، لیکن اس کو ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات، واضح دعوت اسے سمجھ میں نہ آئی۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرا، ایک دوست ابو جہل کے قریب آیا، کہا ابو جہل سے کہا کہ سچ سچ بتانا یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کا دعویٰ کرتے، وہ کہتے میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے؟ اب ابو جہل ادھر ادھر نظر دوڑا رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا تو نہیں، جیسے روزے میں کسی کو مسجد میں پانی پینا ہوتا ہے تو وہ چھپ چھپ کر دیکھ مجھے کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، اسی طریقے سے چوروں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میری بات کو کوئی سننے والا تو نہیں۔ ابو جہل کو جب یقین ہو گیا کہ نہ مجھے کوئی دیکھنے والا اور نہ کوئی میری بات کو سننے والا، تو ابو جہل نے کہہ دیا اگر میرے دوست سچی بات پوچھنا چاہتے ہو تو محمد سے بڑھ کر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے اس دنیا میں کوئی سچا انسان دیکھا ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کٹر دشمن کہہ رہا ہے، لیکن دوستوں نے پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ تم نے محمد کو سچا کیسے تسلیم کر لیا؟ اب ابو جہل کیا کہتا ہے؟ محمد کے درمیان میں نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور 40 سالہ محمد نے ہمارے درمیان میں زندگی گزاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس محمد نے کبھی کسی انسان پر الزام نہیں لگایا تو کیا وہ پیدا کرنے والے اللہ پر الزام لگائے گا؟ کیا وہ پیدا کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھے گا؟ جس نے کسی انسان پر جھوٹ نہ باندھا ہو وہ پیدا کرنے والے اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا؟ باقی باتیں رہ گئی، وقت ختم، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج آپ کو ایک سنت بتلاتا ہوں اور اس سنت پر عمل کرو گے، روزانہ دعا بتلاتا تھا، آج ایک سنت بتلاتا ہوں، اس سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ، اور سنت سمجھ کر عمل کرو گے تو اللہ پاک اتنا بڑا مالدار بنا دے گا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر بہت سے لوگ مالی معاملے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ حلال پاک
پاکیزہ روزی نصیب فرمائے۔ لیکن اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے آقا کا سچا فرمان، اس کے مال سے اس کے رشتہ دار فائدہ اٹھائیں گے، اس کے پڑوسی فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ آپ کے پاس اتنا ہو جائے گا کہ اب رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ آپ خود کہو گے کہ مولانا ایک مصلی ہماری مسجد کے لیے بھی لکھ لو، مجھے اللہ نے بہت دے دیا، اللہ نے مجھے بڑی برکت دے دی، 21,000 کا ایک مصلی ہے تو ذرا آپ اس کو لکھ لو، 51,000 امام صاحب کے مصلی ہے تو اس کو لکھ لو۔ یقیناً اگر سنت سمجھ کر کیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ مال کو برسات کی طرح برسائے گا۔ اب وہ سنت سن لیجئے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حدیث کے بیان کرنے والے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سہل، پورا نام ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں حضرت اقدس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر حضرت اقدس کی خدمت میں آ کر فقر و فاقہ اور تنگی معاشی کی شکایت کی، یعنی اپنی غربت کی شکایت کی، اللہ کے نبی مجھے غربت نے پریشان کر دیا ہے، مجھے فقر و فاقہ نے پریشان کر دیا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب وہ سنت میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ہمارے نبی نے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، مال و دولت میں برکت کو حاصل کرنے کے لیے کیا سنت بتلائی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ کتنی مرتبہ ہمارا گھر سے نکلنا ہوتا ہے، گھر میں جانا ہوتا ہے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کرو اور نہ ہو تب بھی سلام کرو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 3 کام بتلائے، پہلے سلام کرو، پھر حضرت اقدس پر درود پڑھو، پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ چنانچہ جو غریب صحابی آئے تھے جنہوں نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، انہوں نے ایسا ہی کیا نہیں، یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے بیان کرنے والے صحابی فرماتے اللہ رب العالمین نے ان پر رزق کی بارش برسا دی، مال و دولت کی بارش برسا دی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں پر بھی مال لٹانے لگا۔ اللہ نے اتنا مال نصیب فرمایا، اتنا مال نصیب فرمایا کہ اس کے مال سے اس کے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچنے لگا، اس کے مال سے اس کے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچنے لگا، تو اللہ پاک نے مالدار بنایا۔ گھر میں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلا کام کرو گے، انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرو گے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ میرے پیاروں 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر دوسرا کام صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کام بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آج مغرب سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ طاق راتیں شروع ہو گئی، اب شب قدر کو تلاش کرنے کا بہت آسان موقع ہے۔ آج کی 21ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو مبارک راتوں کی قدر کر لے، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جتنا اپنا وقت راتوں کو عبادت میں گزر سکے، پڑھنے میں، اعمال میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، جتنا ہم وقت دے سکے فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔